حضرت حافظ صاحب کی پوری زندگی 50-60 سال جو ہے پوری دعوت میں گزری ہے. دعوت کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا. جب ہمارے ساتھ مذاکرے ہوتے تھے تب یوں ہم کو کہا کرتے تھے کہ جب سے اس ملک میں آیا تھا یہی ارادہ کیا تھا کہ اور کوئی کام نہیں کرنا, بس یہی کام کرنا. اسی محنت و قربانی کی وجہ سے یہ نورانی چہرے اور یہ نورانی جگہ ہم کو نظر آ رہی ہے. مجھے جہاں تک اندازہ ہے میرے خیال سے کسی کو حضرت حافظ صاحب نے یہ بات نہیں بتائی, مجھے بتائی تھی مرتبہ. تب سے میں نے یاد رکھی تھی, بہت پہلے بتائی تھی. انہیں قربانی کس طرح کی ہے وہ تو ہم بیان نہیں کر سکتے سارے, لیکن ایک بات انہوں نے مجھے بتائی کہ 4 مہینے کی تشکیل ہوئی تھی ساؤتھ افریقہ کی. 4 مہینے کی تشکیل ہوئی, شروع بالکل ابتدائی زمانے میں. اس وقت کے ہمارے حضرت مولانا سعید صاحب ہیں, مولانا حافظ رشید صاحب ہیں, اور ہمارے مولوی عبد الرحمان ہیں, اور مولوی عبداللہ مرحوم ہیں. یہ سب حیاتی میں تھے, وہ سب یعنی مولوی عبداللہ بھی حیاتی میں تھے. وہ چھوٹے چھوٹے تھے اس وقت. تو حضرت حافظ صاحب نے مجھے یوں کہا کہ میں ساؤتھ افریقہ چلا گیا اور پیچھے جو ہے ان کی والدہ محترمہ مولوی سعید صاحب کی والدہ محترمہ ترجمان میں بہت بیمار ہو گئے. تو یہاں کے رشتے داروں نے خطوط لکھے کہ تم واپس آ جاؤ, تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, ان کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہوگا. یقین جانے جو جواب وہاں سے دیا تھا حافظ صاحب نے, رونگٹے کھڑے ہو جاتے. یوں فرمایا ان بچوں کو سڑکوں پر ڈال دو, میں نہیں آنے کا. مسلمان کی زندگی کفر اور ایمان کی بیچ میں ہے اور میں ان کو چھوڑ کر وہاں پہ آؤں, ایسا نہیں ہو سکتا. یوں فرماتے جب میں واپس آیا جتنے بھی رشتے دار تھے سب مجھ سے ناراض, کوئی مجھے ملنے کے لیے تیار نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر وہ مقام و درجہ دیا. وہ کہتے تھے حضرت حافظ صاحب کو فرماتے کہ وہ میرے پاس آتے ہیں, 2 دانوں بیٹھ کے مجھ سے دعا کی درخواست کراتے. تو قربانی آدمی کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہے, کوئی شک کی بات نہیں. پوری زندگی دعوت کے کام کے اندر رات و دن اس پر لگایا. ہمارے یہ نمونہ ہے. ہم حضرت حافظ صاحب کی تعزیت کے لیے جنازے میں شرکت کے لیے آئے ہیں, لیکن میرے بھائیوں ہماری صحیح معنوں میں تعزیت اور شرکت یہ ہوگی کہ حضرت حافظ صاحب نے جو باغ ہمارے لیے تیار کیا ہے اس باغ کو ہم پانی دیتے رہیں اور اس کو آگے لے جاوے ہم انشاءاللہ. دیکھو یہ تو دین کا کام ہے, اللہ تعالیٰ چلائے گا. کسی بھی آدمی کو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے لیے قبول کرے. حضرت حافظ صاحب جو عالم نہیں تھے, صرف حافظ قرآن تھے, لیکن ایک چیز جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی وہ دین کے مٹنے کا ڈر اور دین کے مٹنے کا قرآن بہت اللہ نے دیا. راتوں کو اٹھ کر جو ہے کبھی ان کی تہجد ناگا نہیں ہوئی. ابھی جب بہت زیادہ بیمار ہو گئے تو اس وقت کہہ رہے تھے کہ اب تھوڑے دنوں سے تہجد تھوڑی آگے پیچھے ہو جائے. باقی مسلسل تہجد کی پابندی, روزانہ 10 سپارے پڑھنے کی پابندی, اور روزانہ ہم یہاں دیکھتے تھے کہ عصر کی نماز سے لے کر جو ہے عشاء کا ذکر مشغول رہتے. اللہ ہی اللہ کا ورد, اللہ ہی اللہ کا ورد. ایسی شخصیتوں کا دنیا سے رخصت ہو جانا یہ ہمارے لیے بہت بڑا حادثہ ہے, اور ایسا دوبارہ ایسی شخصیتوں کا ملنا جو ہے یہ مشکل بھی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت کے بعد ہم کو کسی فتنے میں مبتلا نہ کرے, اور اللہ تعالیٰ اس کام کو اور بھی آگے لے جائے, اور دنیا کے چپے چپے کے اندر جو اللہ تعالیٰ ہدایت کی ہوائیں چلائے. ایک درخواست میں آپ سے کروں گا کہ دیکھو رات کو اٹھ کر میرے لیے اور آپ کے لیے دعا مانگنے والا دنیا سے رخصت ہو گیا ہے. میرے لیے اور آپ کے لیے راتوں کو اٹھ کر ہمارے گھر والوں کے لیے سب کے لیے دنیا سے رخصت ہو گیا ہے. بس اب سنبھل جاؤ اور دوبارہ جو ہے اس کام کو اپنی زندگی کا مقصد بناؤ. سب ارادے کرتے اس کی, اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے. جلدی سب کی ضروریات سے فارغ ہو جاؤ, ٹائم بہت کم رہ گیا. عصر کی نماز کے بعد بھی جنازہ پڑھنا ہے.